اب سب سے اہم یہ بات نماز ہے نا، تو مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی نے کتنا بڑا بوجھ ان پر ڈال دیا کہ 2 رکعت نماز فقہ کو الگ رکھ کے قرآن اور سیاستہ سے ثابت کر دیں. اتنا بڑا بوجھ ہے بیچاروں پر. حالانکہ وہ تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. رحیم یار خان میں ایک آدمی نے پیسے دے دیے. اب وہ پیسے اس کے بولتے تھے وہاں آئے تیری نماز نہیں غلط ہے، تیری نماز غلط ہے، تیری نماز غلط ہے. مولانا عبد الغنی صاحب تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہیں وہاں، لیکن میرے بھی شاگرد ہیں. وہ تشریف لے گئے کہ بھئی اتنا کہنے سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی کہ میری نماز غلط ہے، آپ صحیح سکھا دیں، گالی ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اس نے سمجھا کہ ہمارے مولوی سکھا سکتے. تحریر ہو گئی، لیکن 1 مہینے کی مہلت اس نے مانگی. دیکھا کہ ٹھیک ہے، آپ جتنی دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ ہم تو صحیح نماز سیکھنے آ گئے ہیں نا. آپ ہفتہ دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا ہماری غلط نمازوں کا. اب وہ بیچارہ سارا مہینہ کاغذ لے کر جائے، مولوی صاحب کے سامنے رکھے، وہ آگے سے گالیاں دے. تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی ہے؟ کیوں لکھا تو نے؟ وہ سارے مولویوں کے پاس پھرا، تاریخ آ گئی، پورا مہینہ پھر کر آ بیٹھا. تاریخ آ گئی، آخر وہ بھی مجبور ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا بھی دیکھو بات یہ ہے، میں مہینہ سارا کاروبار چھوڑ کے تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں. اب اگر تم نہیں جاتے میرے ساتھ نماز سکھانے مکمل، تو پھر مجھے چابی دے، میں سپیکر پر حنفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اب جب انہوں نے کہا یہ تو اچھا ہم چلتے ہیں، چلے گئے، بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں نماز شروع کریں؟ کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ یہ فرض ہے کہ یہ ترجمے والا قرآن لے اور نکالے. کہا فرض کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے. یہ لے اور وہ آیت نکالے. ترجمہ بھی آپ کا ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. دوسرے مولوی صاحب لڑ پڑے کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی لڑو نا، لڑ گھر جا کے لکھا. تو بتا کیا کہتے؟ سنت ہے کہتے ہیں. کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث سے. کہا کہ یہ سیاستہ رکھی ہے ترجمے والی، اس سے نکالے. حدیث نیچے لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے. تیسرا اٹھا، اس نے اس کے تھپڑ مار کے دوسرے کے، تو نے سنت کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اچھا بھی تم لڑو نا، تو کیا کہتا ہے کہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ قرآن بھی رکھا، اس سے نکال دیں کہ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. کہنے لگا یہ خرافات ہے فقہا کی، ہم نہیں مانتے. جو کسی چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے وہ بدعتی ہے، مشرک ہے. مولانا عبد الغنی صاحب نے بخاری رکھی ترجمے والی، باب ایجاب التکبیر. ترجمہ خود وحید الزمان کا تھا، تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. انہوں نے کہ دیکھو ایک بدعتی، یہ تو آپ کو دے دیا ہے، ذرا لکھ دیں کہ یہ بدعتی ہے. نسائی رکھی باب فرض التکبیر، کہ یہ ایک بدعتی اور بھی ہے. اب وہ ادھر ادھر دیکھے. مولانا نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ جو ان دونوں محدثین نے فرض کہا ہے، یہ اگر حدیث میں لفظ ہے تو ہمیں دکھا دیں، اگر نہیں اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ دے کہ بخاری اہل حدیث نہیں تھا، اہل الرائے تھا. نسائی اہل حدیث نہیں تھا، اہل الرائے تھا. اچھا یہ سوال ہم پر کہتے قرض رہا، ہم بعد میں جواب دیں گے تحقیق کر کے. تحقیق نہیں، تحقیق. اچھا
انہوں نے کہا کہ اگر میں اکیلا نماز پڑھوں تکبیر تحریمہ آہستہ کہوں یا اونچی آواز سے؟ کہ آہستہ کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ کہتا سنت ہے۔ کہ یہ لو کتاب مجھے دکھاؤ، لکھا ہو کہ اکیلے نمازے کے لیے اللہ اکبر آہستہ کہنا سنت ہے۔ اب وہ آپس میں لڑ پڑے، اس کو گالیاں دے کہ تو ہمیں یہاں کیوں لایا تھا، تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں نماز آتی ہے؟ آ کر وہاں سے بھاگے، جتنے لوگ بیٹھے انہوں نے نشر کیے کہ یہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکے۔ انہوں نے مجھے بھی بھیجا، میں 2-4 دن بعد جانے والا تھا وہاں۔ میں جب گیا وہاں تو وہاں جا کر وہ ان کا جو اشتہار تھا جس پر لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے نام جو گواہ تھے، میں نے کہا کہ بھئی اس کا عنوان آپ نے لکھا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا رحیم یار خاں میں غیر مقلد اپنی نماز کی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہ کر سکے۔ میں نے کہا اس پر ایک عنوان میں دے دیتا ہوں۔ میں نے اوپر عنوان لکھ دیا کہ رحیم یار خاں میں غیر مقلد کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا۔ وہ سکھ جھٹکا کرتے ہیں بغیر اللہ آ کر کے مار دیتے ہیں جانور۔ اور جب انہوں نے مجھے سنایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں حنفی ہونے لگا ہوں تو پھر چلے گئے تھے، میں نے کہا وہ بیچارہ ناواقف تھا۔ وہ کہتا میں مرزائی ہونے لگا ہوں، ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا۔ وہ کہتا میں عیسائی ہونے لگا ہوں، ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا۔ ان کو دکھ ہوتا ہے حنفی ہونے سے۔ تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، پتہ چلتا ہے یہ سیاستہ سارے پڑھتے ہیں نا، لیکن نماز کی تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ان کو یاد نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں کوئی کہتا ہے جی 3 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے جی 4 یاد تھی، کوئی کہتا 7، کوئی کہتا 17، بڑا کوئی احسان کرتا ہے تو فلاں کو 10 لاکھ، فلاں کو 15 لاکھ۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں یاد کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن وہ لاکھوں والے ہمیں نماز سکھا کے نہیں گئے۔ نماز پوری ہمیں امام ابو حنیفہ